چیف گیسٹ مہمان خصوصی حضرت علامہ مولانا مفتی محمد قاسم فخری صاحب رکن سندھ اسمبلی تحریک لبیک پاکستان تشریف لا چکے ہیں، میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ معزز سامعین، وقت مختصر ہے۔ نومبر کا یہ جو مہینہ جاری و ساری ہے، اس کے دوسرے عشرے میں دو عظیم سانحات کا اہل سنت و جماعت کو سامنا کرنا پڑا۔ 17 نومبر کو استاد العلماء، جمیل العلماء، یادگار اسلاف، بقیت السلف، عمدۃ الخلف، شیخ الحدیث والتفسیر، بانی انجمن طلبہ اسلام، ناظم تعلیمات و استاد الحدیث دارالعلوم نعیمیہ کراچی، میرے استاد محترم علامہ مفتی محمد جمیل احمد نعیمی ضیائی نور اللہ مرقدہ کا وصال پرملال ہوا۔ آپ کے وصال پرملال کے 3 دن کے بعد امیر المجاہدین، فناف الرسول، محافظ ختم نبوت و ناموس رسالت، استاد العلماء، مجاہد اہل سنت، مجاہد ملت اسلامیہ، علامہ حافظ خادم حسین رضوی نور اللہ مرقدہ، مرکزی امیر تحریک لبیک پاکستان کا سانحہ ارتحال ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چونکہ مسجد حاضہ کے امام و خطیب ابو الحماد علامہ اسرار احمد قادری صاحب نے مجھے اسپیشلی حکم دیا کہ آپ جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کریں، تو اسی سلسلے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حضور امیر المجاہدین نور اللہ مرقدہ کی شخصیت پر ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے کراچی کے امیر رکن سندھ اسمبلی مفتی محمد قاسم فخری دامت برکاتہ العالیہ خصوصی بیان فرمائیں گے اور ہم اور آپ انشاءاللہ اس سے محظوظ ہوں گے۔ استاد العلماء مفتی محمد جمیل احمد نعیمی ہمارے اکابر علماء اور مشائخ میں سے تھے۔ 1936 کے اندر آپ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور 1947 میں جب تقسیم ہند ہوئی، آپ اپنے والدین کے ساتھ ہجرت کر کے مرکز الاولیاء پاکستان کے شہر لاہور تشریف لائے۔ ابتدا میں آپ نے کچھ عرصہ لاہور میں قیام کیا، پھر وہاں سے ہجرت کر کے آپ شہر کراچی تشریف لائے اور یہیں پر آپ کا حیات قیام پذیر رہے۔ علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی ایک تحریکی فکر اور سوچ رکھنے والی شخصیت کا نام ہے۔ ابتدا ہی سے آپ کے اندر عقیدہ ختم نبوت، تحفظ ناموس رسالت اور نفاذ نظام مصطفیٰ کی جد و جہد کا جذبہ ہمیں نظر آتا ہے۔ آپ کے اساتذہ میں مرکزی نام حضور تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی نور اللہ مرقدہ کا ہے، جو والد ماجد ہیں استاد العلماء مفتی محمد اطہر نعیمی دامت برکاتہ العالیہ کے، اور براہ راست شاگرد خاص ہیں تاج العلماء حضور صدر الافاضل بدر المواصل علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی نور اللہ مرقدہ کے، کہ جن کا حاشیہ کنز الایمان پر خزائن العرفان کے نام سے موجود ہے۔ علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی نور اللہ مرقدہ کو 2 مرتبہ حج بیت اللہ کی سعادت حاصل ہوئی، 1980 کے اندر اور 1963
1963 کے اندر 1963 کے اندر جب آپ حجاز مقدس کے سفر پر موجود تھے، اسی اثناء میں قائد ملت اسلامیہ، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی نور اللہ مرقدہ کے نکاح کی تقریب مسجد نبوی شریف میں منعقد ہوئی۔ آپ کے نکاح کے گواہان میں سے ایک نام ہمارے استاد محترم جمیل العلماء علامہ مفتی جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ پھر آپ کو بیعت و خلافت کا جو شرف اور سعادت حاصل ہوا وہ قطب مدینہ علامہ ضیاء الدین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سے آپ نے باقاعدہ بیعت کا شرف حاصل کیا، اور آپ کو فرقہ خلافت بھی حضرت ضیاء الدین مدنی قطب مدینہ نور اللہ مرقدہ نے پہنایا۔ اس کے علاوہ آپ چشتیہ صابریہ سلسلے سے بھی آپ کو فرقہ خلافت حاصل ہے۔ آپ اپنے پیر و مرشد کی نسبت سے اپنے نام کے ساتھ جمیل احمد نعیمی ضیائی لگاتے تھے۔ ضیائی آپ کو اسی نسبت سے کہا جاتا ہے۔ انجمن طلبہ اسلام جو اہل سنت و جماعت کے طلبہ کی نمائندہ تنظیم ہے، اس کی بنیاد ڈالنے والی ہستی کا نام علامہ جمیل احمد نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور میں نے قائد ملت اسلامیہ کی سوانح میں 2017 میں یہ بات پڑھی تھی جب میں ایسٹ افریقہ ماریشس کے اندر امام خطیب کے دور پر گیا تھا، کہ قائد ملت اسلامیہ نے 1980 یا 82 میں جب دعوت اسلامی کی بنیاد ڈالی جا رہی تھی، اس میں غزالی زمان راضی دوران علامہ سید احمد سعید شاہ قاسمی رحمۃ اللہ علیہ، رئیس التحریر علامہ ارشد القادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، قائد اہل سنت علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفتی وقار الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان علامہ عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو مشاورت کے بعد جو دعوت اسلامی کے امیر کا سب سے پہلا نام ڈسائیڈ کیا گیا، یہ قائد اہل سنت کی سوانح کی جو کتاب میرے پاس موجود ہے اس میں نے پڑھا، وہ سب سے پہلا نام امیر کے لیے علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی کا تجویز کیا گیا۔ لیکن چونکہ علامہ جمیل احمد نعیمی کی اپنی تحریکی مصروفیات بہت زیادہ تھی، اس لیے انہوں نے اس عہدے کو قبول کرنے سے معذرت فرمائی تھی۔ علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی 1953 سے سبز مسجد سراپا بازار میں ایز اے خطیب اپنے استاد محترم تاج العلماء مفتی محمد عمر نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کے مطابق منتخب ہوئے۔ 1953 سے لے کر سن 2020 تک تا حیات ایک ہی مسجد کے اندر آپ خلافت باقاعدہ خطابت کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ یہ آپ کی استقامت تھی۔ اور دارالعلوم نعیمیہ کراچی کے اندر 1997 کے اندر درجہ حفظ کے اندر جب میں نے ایڈمیشن لیا، داخلہ لیا، تو سب سے پہلے جب میں نے استاد محترم کی زیارت کا شرف حاصل کیا، اس وقت باقاعدہ دارالعلوم نعیمیہ میں آپ درس و تدریس کے ساتھ بھی منسلک رہے، اور اس وقت آپ باقاعدہ مشکوٰۃ شریف بھی پڑھاتے تھے، دیگر کتب احادیث بھی پڑھاتے تھے۔ حدیث شریف جو ہے وہ آپ کا باقاعدہ آپ کا پسندیدہ سبجیکٹ تھا، اور آپ اس کو پسند کرتے تھے، چنانچہ آپ علالت تک احادیث شریف باقاعدہ دارالعلوم نعیمیہ میں مختلف کتب احادیث مختلف درجات کو پڑھاتے رہے۔ پھر علالت کے باعث آپ نے باقاعدہ تدریسی سرگرمیوں کو موقوف کر دیا۔ تصنیف و تعریف کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ علیہ اس میدان میں بھی پیچھے نہیں تھے۔ تصنیف و تعریف کے میدان میں بھی آپ نے ہراول جسنے کا کردار ادا کیا، اور کم و بیش 13 یا 14 کتابوں کے آپ مصنف بھی ہیں۔ اس کے علاوہ علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے معاصرین کے
ساتھ خط و کتابت کے ذریعے بھی باقاعدہ منسلک رہے. مختلف جو جرائد نکلتے تھے، رسائل نکلتے تھے، ان کے اندر آپ مضامین بھی باقاعدہ بھیجتے تھے، آپ کی تقاریر بھی باقاعدہ اس کے اندر شامل رہتی تھی. اس طریقے سے آپ کا یہ سلسلہ بھی جاری و ساری رہا. قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے ساری زندگی وفا کو نبھایا ہے. قائد ملت اسلامیہ کے وفادار ساتھیوں میں اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، پہلا نام اگر کسی کا آتا ہے تو علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی رحمت اللہ تعالی علیہ کا آتا ہے. آپ نے ساری زندگی ان کے ساتھ وفا کی. 1953 سے جو تحریک ختم نبوت چلی، 1963 کے اندر، پھر 1974 کے اندر جو آئینی طور پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، امام اہل سنت قائد اہل سنت کی باقاعدہ جو آپ نے پروڈکشن دائر کی تھی اور اس کے مطابق ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا، اس تحریک کے اندر بھی قائد اہل سنت کے شانہ بشانہ جو ہستیاں رہی ہیں، ان میں ایک نام علامہ جمیل احمد نعیمی ضیائی نور اللہ مرقدہ کا بھی ہے. چونکہ وقت نہیں ہے، آپ کی حیات پر مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکات عالیہ نے ایک کالم بھی لکھا ہے 2 دن پہلے، اور آج آپ کی حیات پر امیر المجاہدین فراف رسول رحمۃ اللہ علیہ کی حیات پر مفتی اعظم نے ایک شاندار کالم لکھا ہے جو ہمیں پڑھنا چاہیے. 12 ستمبر 2020 کو جو کراچی میں ہماری تحفظ ناموس رسالت، عظمت صحابہ و عظمت اہل بیت عظیم الشان ریلی نکالی گئی، اس ریلی کی مبارکباد دینے کے لیے ریلی کے تقریباً 1 ہفتے کے بعد میں دیگر رفقا کے ساتھ دارالعلوم گیا، اور اس وقت تقریباً کم و بیش آج سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے، استاد محترم جمیل العلماء سے میری آخری ملاقات ہوئی. اس ملاقات میں آپ کی یہ بھی خصوصیت ہے کہ